پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا ایک ایسا ولی اللہ کہ جس کا یہ مقام تھا کہ وہ جو بھی دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی اور اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ قرآن میں اسے کتا کہا گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں بد دعا کی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں برہنہ عورتوں کو بھیجنے کا کیوں کہا۔ ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، ہمارا یہ چینل اسلام سے متعلق ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اے محبوب، انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بلعام بن بورہ کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعام بن بورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہماری بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین پر آباد کریں۔ تمہارے پاس اسم اعظم ہے اور تم ایسے شخص ہو جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلعام نے کہا، افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب آوزاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعام نے کہا کہ اچھا، میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلعام کا یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کرتا اور خواب میں اس کو جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلعام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلعام بن بورہ اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدی نے اسے کئی مرتبہ گرایا لیکن وہ پھر سوار ہو جاتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدی نے اسی سے کلام کیا اور کہا، افسوس اے بلعام، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعام پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعام جب بد دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا کہ اے بلعام، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعام نے کہا کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعام کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد اور عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ مزید اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔